بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 10۔ آج کے درس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضور کا طائف کا سفر۔ نمبر 2، جنات کو اسلام کی دعوت دینا۔ اور نمبر 3، مطعم ابن عدی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینا۔ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جب 50 سال پورے ہوئے تو آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر قریب میں ہی آپ کی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت سی تکلیفیں اور اذیتیں جن کی ہمت ابو طالب کی زندگی میں قریش نہیں کر پا رہے تھے، آپ کے انتقال کے بعد وہ انتہائی بدتمیزی پر اتر آئے اور ہر ایک شیر ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے لگا، آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگا۔ ابو طالب کے بعد مکے میں آپ کا کوئی اس طرح کا حامی بھی نہیں رہا، اور حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد ایسے کوئی تسلی دینے والا ساتھی بھی نہیں رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا کام کرنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے طائف کا ارادہ فرمایا کہ طائف والوں کو دعوت دی جائے۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا کہ شاید یہ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں سے کچھ خیر کی امید تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے 4 سال طائف میں گزارے تھے۔ آپ نے اپنے متبنہ زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا طائف کے سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ دونوں نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل طے کیا اور مکہ مکرمہ سے طائف پہنچے۔ طائف پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قبیلے ثقیف کے جو 3 سردار تھے ان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہ تینوں بھائی تھے جو عمرو ابن عمیر ثقفی کے بیٹے تھے۔ ایک کا نام عبداللیل تھا، دوسرے کا نام مسعود، اور تیسرے کا نام حبیب، سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کا حکم دیا، لیکن ان تینوں نے بہت سخت جواب دیا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور زیادتی یہ کی کہ طائف کے اوباش بدماش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ کو پتھر مارتے رہے، آپ کو تنگ کرتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 ماہ طائف میں گزارا اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن وہاں والوں نے تو مکے والوں سے بھی زیادہ سخت رویہ اختیار کیا، کہیں زیادہ ان سے تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینک رہے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ جاتے، لیکن یہ بدنصیب پھر بھی آپ کو پتھر مارتے رہتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل بچانے کی کوشش کرتے رہے، اور جو پتھر آئے اپنے اوپر لے لیتے، لیکن کوشش یہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ جائے، اور اس دوران ان کے سر پر بھی پتھر لگے اور سر میں کئی جگہ پر چوٹ آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے، اور واپسی پر آپ کو ایک باغ کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ آپ نے وہاں پر پناہ لی۔ یہ باغ طائف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب وہاں پناہ لے لی تو وہ جو نوجوان تھے جو پتھر مار رہے تھے وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سائے میں بیٹھ گئے، اور جب کچھ اطمینان ہوا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی اور اپنی کمزوری کا ذکر فرمایا، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، اے کمزوروں کے رب، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اور اس میں آپ نے اللہ سے عافیت کی دعا مانگی، خیر کی دعائیں مانگی، اور ایک طویل دعا ہے جو طائف کے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا مانگی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر اہل طائف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کی سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے لوگ پیدا کرے گا جو کہ توحید والے ہوں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور باوجود اس سخت رویے کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، آپ نے ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی کی دعا نہیں کی، اور فرمایا بعثت رحمتاً، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ عذاب بنا کر۔ جب آپ یہاں سے واپس مکے کی طرف آنے لگے تو آپ کے ساتھ آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ بھی تھے۔ آپ آ رہے تھے تو راستے میں جس ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا، مقام نخلہ اسے کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں وہاں رکے ہوئے تھے اور آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے کہ آپ کے پاس سے جنات کا گزر ہوا اور انہوں نے رک کر قرآن کو سنا، اور سننے کے بعد وہ ایمان لے کر آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوا، آپ پر تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سورہ احقاف کی آیت نمبر 29، 30 اور 31، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ جنات آئے اور انہوں نے قرآن سنا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، اور پھر آپ نے ان کو دعوت بھی دی ایمان کی، جو آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی اور ایمان کی دعوت دی جنات کے ذریعے سے۔ اب جب آپ یہاں سے واپس آئے تو اب مکے میں داخل ہونا تھا، طائف سے تو واپس آ گئے۔ جب جبل نور کے قریب پہنچے تو زید بن حارثہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مکے میں کیسے داخل ہوں گے؟ مکے والے نے تو نکال دیا ہے اور وہ تو ابھی بھی مشرکین ہیں، ہمارے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی ہمارا حامی ہے، مددگار ہے، اللہ پاک کوئی راستہ نکال دے گا۔ آپ نے مکے میں جو سرداران تھے ان میں سے ایک تھا اخنس بن شریق، ان کے پاس پیغام بھیجا کہ میں مکے آنا چاہتا ہوں اور آپ پناہ دے دیں۔ تو اخنس نے کہا کہ میں تو قریش کا حلیف ہوں، اور پناہ دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ نے یہی پیغام سہیل بن عمر کے پاس بھیجا، سہیل بن عمر نے بھی پناہ دینے سے انکار کیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی، ان کے پاس یہ پیغام بھیجا، تو انہوں نے آپ کی جو پناہ دینے کی فرمائش تھی اس کو قبول کیا اور آپ سے کہا کہ آپ مکے میں آئیے، اور حرم کے پاس کھڑے ہو کر زور سے اعلان کیا کہ اے قریش کی جماعت، میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی ان سے تعارض نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف تشریف لائے، حرم میں حجر اسود کو بوسہ دیا، طواف کیا، نماز پڑھی۔ مطعم اور اس کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ لگا کے کھڑے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اے مطعم، تمہیں یہ کیا ہوا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ اس نے کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے امان طلب کی ہے اور میں نے ان کو امان دینے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا اگر کسی نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس سے ٹکرا جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے پناہ دی، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی پناہ دے دیتا تو اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، پھر کوئی اس کے خلاف نہیں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مطعم بن عدی کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھا۔ جب بدر کی لڑائی ہوئی تو مطعم بن عدی تو مشرکین کی طرف سے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم پھر کیونکہ مشرکین میں سے کچھ قیدی بھی ہو گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر ان میں سے مطعم بن عدی مجھ سے آ کر بات کرتے تو میں ضرور اس کی رعایت کرتا اور ان کو رہا کر دیتا، یعنی آپ کو ان کا وہ احسان یاد تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے جو 3 واقعات تھے، آپ نے دعوت کے لیے طائف کا سفر کیا اور پھر واپسی پر جنات کو اسلام کی دعوت دی، اور مکے میں داخل ہوتے وقت آپ نے پناہ کے لیے درخواست دی اور مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا حصہ اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سیرت کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔